اس دنیا میں انسان کا سب سے طاقتور چیز دل ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو بھی چاہو پورے دل سے چاہو۔ اگر آپ کے دل میں سچائی ہے تو چیز آپ کو ضرور حاصل ہوگی۔ اگر یہ بات سچ ہے تو پھر اپنے دل سے ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا۔ ہر کسی کے دل میں کامیابی کی، اچھی اور خوشحال زندگی کی سوچ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپنے دل سے دکھی ہونا چاہے۔ جس کا دل چاہے گا کہ اس کی زندگی میں دکھ ہی دکھ، مصیبتیں ہوں۔ کوئی ایک انسان بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی تو وہ رہتا دکھی ہی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اپنے دل سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، نام، عزت، شہرت کمانا چاہتا ہے۔ بھلا اس دنیا میں کون سا ایسا انسان ہوگا جو دنیا میں ناکام ہونا چاہے گا، غریب رہنا چاہے گا؟ تو پھر کیا یہ غلط بات ہے کہ کسی سچے دل سے جس چیز کو چاہو گے وہ آپ کو ضرور ملے گی، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ہمارے اندر ہی کوئی غلطی رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم اپنی چاہت کو حاصل نہیں کر پاتے۔ تو کیا آپ کو اس کا جواب چاہیے؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتا ہوں۔ آج کی کہانی سن کر آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ آپ کو وہ وظیفہ، وہ طریقہ مل جائے گا جس سے آپ سمجھ پائیں گے اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اپنے دل سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام کیسے کیا جا سکتا ہے اور اسے حاصل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی تھا جو اپنی زندگی سے خوش نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا دکھوں اور تکلیفوں نے اس کے گھر کا رخ کر لیا ہے۔ جس کام میں بھی وہ ہاتھ ڈالتا اسے نقصان ہی اٹھانا پڑتا تھا۔ گھر کی پریشانیاں، کام کی پریشانیاں، اس کا تو جینا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دکھ اور پریشانی سے کیسے چھٹکارا پائے۔ سوچ جتن کر کے دیکھے، اس لیے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن اس کے دوست نے اس سے مشورہ دیا کہ تم کسی اللہ والے کے پاس، کسی بابا کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ ان کی خدمت کرو، ان سے اللہ توبہ کرواؤ، ان کو اپنے دکھ مسائل بتاؤ اور وہ آپ کو ضرور کوئی راستہ بنائیں گے۔ اس آدمی نے سوچا جہاں اتنی کوشش کی ہے وہاں یہ بھی کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ اس کے دوست نے جس بابا جی کے بارے میں بتایا تھا وہ شخص ان کے پاس پہنچ گیا۔ کتنے لوگ وہاں موجود تھے۔ وہ ایک ایک کر کے جاتے، بابا جی کو اپنی مشکل بتاتے، بابا جی ان کو وظیفہ بتاتے، ان کے لیے دعائیں کرتے اور وہ چلے جاتے۔ وہ آدمی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اپنی باری پر اس نے بابا جی کو بتایا کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں، بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنی پریشانیوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، ہر طریقہ آزمایا، لیکن ایک کے بعد ایک مشکل آتی ہی جا رہی ہے، پریشانی ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے کوئی راہ دکھائیں، مجھے کوئی راستہ بتائیں گے کہ مجھے دکھوں سے چھٹکارا مل جائے۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بڑی سی بڑی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوں۔ بابا جی نے محسوس کیا کہ یہ بندہ بہت ہی پریشان اور دکھی ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، تمہاری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس طرح میں تمہیں کہوں گا تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کے چہرے پر امید نظر آئی کہ میرے اب سارے دکھ ختم ہو جائیں گے۔ بابا جی نے کہا پھر سنو، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاؤں گا۔ اب جب تم نے یہاں سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جانا ہے تو راستے میں تم نے دل ہی دل میں یہ کہتے ہوئے جانا ہے میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ بار بار تم نے یہ وظیفہ دہرانا ہے، 3 دن کرنا ہے، لیکن خیال رہے کہ زبان پر یہ وظیفہ نہیں آنا چاہیے، دل میں دہرانا ہے، منہ سے نہیں بولنا اور کسی کو بتانا بھی نہیں۔ اب وہ بندہ تھوڑا حیران ہوا کہ بابا جی بس اتنی سی بات تو یہ تو میں آسانی سے کر سکتا ہوں، لیکن اسے کیا میرے دکھ دور ہو جائیں گے، میری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی؟ صرف بولنے سے بابا جی نے مسکرایا اور کہا جہاں تم نے اتنی کوشش کی تھوڑا یہ کام بھی کر لو۔ اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے بابا جی، میں یہ ضرور کروں گا۔ جب وہاں سے چلنے لگا تو بابا جی نے پیچھے سے آواز دی اور کہا جب تم یہ وظیفہ کرنے لگو تو تمہارے دل میں بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اگر بندر کا خیال آ گیا تو تمہارا وظیفہ بیکار چلا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے کہا بابا جی مجھے تو
زندگی میں کبھی بندر کا خیال ہی نہیں آیا تو اب کیسے آئے گا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ یہ کہہ کر وہ آدمی وہاں سے چل پڑا اور اس آدمی نے دل ہی دل میں وظیفہ کرنا شروع کر دیا، میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میں سکھی ہوں۔ اچانک اس کے ذہن میں بندر کا خیال آیا اور چلا گیا، لیکن وہ آدمی سوچنے لگا میرے ذہن میں تو کبھی بندر کا خیال آیا ہی نہیں، آج کیسے آ گیا۔ وہ بے دہانی میں چلتے چلتے بندر کے بارے میں سوچتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آیا کہ وہ یہ کیا سوچ رہا ہے، تو اس نے اپنا وظیفہ دوبارہ کرنا شروع کر دیا، میں سکھی ہوں، میں سکھی ہوں، مجھے کوئی غم نہیں۔ تھوڑے آگے جا کر اس کی نظر اچانک درخت پر پڑی، وہاں ایک بندر بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں پھر بندر کا خیال آنے لگا، وہ پوری کوشش کر کے اس خیال کو روکنے لگا، وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنا چاہتا تھا، وہ بندر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ جدوجہد کرتے ہوئے اپنے گھر تک جا پہنچا تو گھر کے باہر ایک آدمی گلی میں بندر کا تماشا دکھا رہا تھا۔ اب وہ آدمی سوچ میں پریشان ہو گیا کہ یہ کس طرح کا وظیفہ ہے، آج تک تو مجھے کبھی کسی بندر کا خیال ہی نہیں آیا، لیکن آج مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا اور جاگتا رہا۔ صبح سویرے وہ اٹھا اور بابا جی کے پاس چلا گیا، سارا قصہ سنایا کہ جب سے بابا جی آپ نے بندر کے بارے میں نہ سوچنے کا کہا ہے، اس کے بعد مجھے ہر طرف بندر ہی بندر نظر آ رہے ہیں، میرے ذہن میں بندر کا خیال ہی آ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا ہے۔ اب دیکھ لیں، آپ کے پاس بیٹھے ہوئے بھی مجھے آپ کے پیچھے درخت پر لٹکا ہوا بندر نظر آ رہا ہے، جبکہ میں کل آیا تھا مجھے کوئی بندر نظر نہیں آیا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بابا جی نے اس کی بات سن کر مسکرائے اور کہا، دل کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جسے سمجھنا آسان نہیں، بندر تو ہمارے راستے میں پہلے ہی بھی آتے تھے، جب تم کل مجھے ملنے آئے تھے تو یہ بندر کل بھی انہی درختوں پر جھوم رہے تھے، اچھل کود کر رہے تھے، لیکن تمہارا دھیان ان کی طرف نہیں گیا، کیونکہ کل تمہارے ذہن میں تمہارے دکھ تھے، تمہاری پریشانیاں تھی۔ ہم جس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز ہمارے دل کے اندر جڑ سے پکڑنے لگتی ہے، اس کا خیال ہمارے دل میں پختہ ہوتا جاتا ہے۔ اصل میں ہم جس چیز کا چھٹکارا پانا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر کہیں گہرے سے جڑی ہوتی ہے، اور ہم جتنا بھی اس سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں اتنی ہی گہری ہوتی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ ہمارے پورے وجود پر چھا جاتی ہے، ہماری ذات کو اپنے حصار میں لے لیتی ہے، ہم اس کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتے۔ اوپر سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکھی ہوں، ہماری زبان بھی یہی کہتی ہے، لیکن ہمارے اندر کہیں دکھ سمائے ہوتے ہیں، ہم نے یقین کر لیا ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے ہماری جان نہیں چھوٹنے والی، میرے حالات نہیں بدلنے والے، اس لیے اپنی زبان سے بار بار بولنے سے کہ میں سکھی ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، ہم سکھی نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک یہ بات ہمارے دل میں ہمارے اندر نہیں سمائے گی۔ اس آدمی نے پوچھا کہ یہ بات ہمارے دل میں ہمارے اندر کیسے سمائے گی؟ تو بابا جی نے کہا، اس کا طریقہ یہ ہے، اپنے دکھوں سے لڑنا چھوڑو، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، جب تک تم اپنے دکھوں کو دور کرنے کا سوچتے رہو گے تب تک وہ دکھ تم سے چھپ کر رہیں گے، تمہارے ساتھ چپک کر رہیں گے، اور جس دن تم نے ان کو دکھوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا وہ دکھ تمہاری زندگی سے غائب ہونے لگیں گے، جب تم ان کو اہمیت ہی نہیں دو گے تو وہ دکھ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ بعض لوگ اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، سگریٹ نوشی، شراب پینا یا کوئی اور بری عادت، وہ ہر روز صبح اٹھ کر اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں آج سگریٹ نہیں پیوں گا، لیکن شام ہونے تک کئی سگریٹ پی چکے ہوتے ہیں، وہ انہیں چھوڑنا ہی نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اسے پورا ہی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو بہت اہمیت دے چکے ہوتے ہیں، اس چیز کے بارے میں بہت سوچتے ہیں اور سوچتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جس چیز کو ہم زیادہ سوچتے ہیں اس کی طاقت اس کی اہمیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہم جتنا جس چیز کے بارے میں سوچیں گے ہمارا دل اس چیز کے پیچھے زیادہ جائے گا۔ ہمیں اس چیز سے لڑنا نہیں ہے بلکہ بنا لڑے، بنا اس چیز کے سوچے گزر جانا ہے۔ اگر ہم یہ بات سمجھ لی تو جس چیز کو بھی ہم حاصل کرنا چاہیں اسے اپنے دل میں بٹھا سکتے ہیں، اور ایک بار جو چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی تو پھر ہمیں وہ حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور زندگی میں ہر روز نیا سوچو، نیا کرو، آگے بڑھو۔